نے دیکھا بعض حفاظ بہت تیزی سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو اس سے متعلق حکم شرع کیا ہے؟ جی یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ تو تقریباً اب جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں 6 روزہ تراویح، جی 7 روزہ تراویح، 10 جی روزہ جی تراویح۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، یہ تراویح کا حق ادا نہیں ہے کہ مطلب 10 روزہ پڑھ لی اس کے بعد ختم۔ یہ تو ایک ختم القرآن ہوتا ہے، 6 روزہ ختم القرآن، صحیح 10 روزہ ختم القرآن۔ یہ تو تراویح تو آپ نے مکمل رمضان تک پڑھنی ہے، چاند دیکھنے تک، جب تک چاند نظر نہ آ جائے عید جی الفطر جی کا، تو آپ نے جب تک تراویح پڑھنی ہے۔ اب رہا یہاں پر ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ جن کے لازم بات ہے 6 روزہ تراویح پڑھانی ہے، اب موصوف نے روزانہ جو ہے اب 5 سپارے پڑھانے، ٹھیک ہے۔ اب ہماری پبلک جو ہے نا، پبلک ہوتی کہ بس ایسا حافظ ملے جو بالکل تیزی بالکل سے پڑھے۔ 100 کی جی جی اسپیڈ سے اوپر جا رہا ہو۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی جگہ، خود بھی میں نے مشاہدہ کیا کہ قرآن پاک ہم تو چلو حافظ قرآن ہے الحمدللہ، ہم جاتے ہیں سنتے تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، بس ہوگا جی کہ جی موصوف پڑھ کے آ رہے ہیں، پڑھ کے آ رہے ہیں۔ بس وہ شروع میں ولا الضالین یہاں تک سمجھ میں آیا، اس کے بعد انہوں نے سٹارٹ کہاں سے کیا، ختم کہاں پر کیا، ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اللہ اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ ہم رب کے حضور جب کھڑے ہوئے اور جب اس کلام اللہ کو پڑھ لیں تو خود پڑھنے والوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب بار شریعت فرماتے ہیں خود کہ فقیر نے کئی سال تک کسی کے پیچھے تراویح اس لیے نہیں پڑھی کہ تراویح کا حق ہی ادا نہیں کرتے، یعنی یعلمون تعلمون ہو رہا سب کچھ، یعنی اس کو حافظ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، اتنی اسپیڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ کچھ مد ہے، نہ گنہ ہے، نہ قواعد کا پتہ ہے۔ میرے بھائی بجائے اس کیے کہ آپ جلدی کی تیزی میں اپنی ساری تراویح برباد کر بیٹھیں، آپ ایسے حافظ کے پیچھے تراویح پڑھیں جو اگرچہ 10 منٹ لیٹ ختم کرے لیکن ابھی تراویح تو ہو جائے۔ نماز ایسی فائدہ کسی نماز کا، آپ جا رہے ہیں اپنا وقت بھی دے رہے ہیں، سب کچھ آپ دے رہے ہیں، لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہو، آخر کے چند جی منٹ بچانے کے لیے، چند منٹ بچانے کے لیے اپنی پوری 20 رکعت کو داؤ پہ لگا دیا۔ جی جی تو میں سمجھتا ہوں یہ بے وقوفی عقل مندی نہیں ہے۔ جہاں آپ کو 10 منٹ اوپر لگ رہے ہیں اور حافظ بھی صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو ایسی جگہ کو آپ کو تعین کرنا چاہیے، لیکن ہماری عوام الناس کو بس جلدی جو حافظ ختم کرتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی کون سا حافظ ہے جو جلدی ختم کرتا ہو۔ ان کو شعور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار ہم اتنی محنت کر کے جا رہے ہیں لیکن ہمارا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کے پیچھے تراویح ہو ہی نہیں رہی ہے، وجہ اس کی قرآن کا حق ہی ادا نہیں کر رہا، وجہ ان کے الٹا گناہگار ہو رہا ہے۔ اور ایسے لوگ جہاں پر قرآن شریف کے ساتھ حق ادا نہیں ہو رہا ہو اور بجائے اس کو اور ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، اس کو اور مطلب بڑھا رہے ہوتے ہیں، اس کی دعوت کو، مطلب پبلک بڑھ رہی ہوتی تو اس کے ساتھ معاونت ہو گئی ایک طریقے سے۔ لہٰذا ایسے حافظ کے پیچھے تراویح نہ پڑھی جائے جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتا ہو، ایسے ہی حافظ کے پیچھے تراویح پڑھی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی 10 منٹ آپ کیا کر لیں گے، جی آپ جو اپنے 10 منٹ بچائیں وہ باہر تراویح کے باہر آگے آپ نکلیں گے، دوستوں میں گپے لگائیں گے، مسجد کے باہر کھڑے ہوں گے، یا پھر آپ آگے پیچھے چلے گئے، ہوٹل میں بیٹھ گئے۔ تو میرے بھائی ذرا آپ سوچیں اس بات کو، دل سے سوچیں کہ یار ہم اس 10 منٹ جو ہم نے بچائے، ہم نے اپنی 20 رکعت کو داؤ پہ لگا دیا، ہم نے اس 20 رکعت کو اپنی جو ہے نا برباد کر دیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ بھائی کہ ہم چلے جاتے ایسے حافظ کے پیچھے جو صحیح معنوں کے اندر جو ہے قرآن پاک کو پڑھتا اور صحیح معنوں کے اندر جو تراویح کا حق ادا کرتا۔ تو بجائے اپنا وقت بچانے کے لیے آپ اپنی نمازوں کو بچائیں، نمازوں کو بچایا جائے۔ تو محترم ناظرین، یہ ایک واقعی ایک بہت ضروری مسئلہ ہے، اور اس مسئلے پر ہم نے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں جو حفاظ تراویح بہت جلدی جلدی پڑھاتے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے ایسے حفاظ کے پیچھے تراویح پڑھی جائے کہ جو قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا ان کی رفتار قدر جو ہے معتدل ہوتی ہے، اعتدال کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے، تو ایسے حفاظ کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی جائے۔